اس کے بعد میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ کو حج کا انتخاب کرنا ہوگا کہ آپ کون سا حج کرنا چاہتے ہیں۔ حج 3 طرح کے ہوتے ہیں: حج افراد، حج قران اور حج تمتع۔ حج افراد میں صرف حج کا احرام باندھا جاتا ہے، اس میں عمرے کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ جو مکے میں رہنے والے ہیں یا میقات کے اندر رہنے والے ہیں وہ یہی حج کریں گے، حج افراد۔ دوسرا حج قران ہوتا ہے، اس میں حج اور عمرے کا ایک ساتھ احرام پہنتے ہیں، یعنی جب آپ احرام پہنیں گے، اس کی تفصیل میں ذکر کروں گا، تو ہم ایک ساتھ دونوں کی نیت کریں گے، حج کی بھی اور عمرے کی بھی۔ اور تیسرا ہوتا ہے حج تمتع، اس میں ہم صرف فقط عمرے کی نیت کرتے ہیں اور جا کے عمرہ ادا کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر عمرہ ختم کر کے احرام کی پابندی سے باہر ہو جاتے ہیں، اور 8 ذو الحجہ کو پھر حج کا احرام پہنا جاتا ہے۔ تو یہ بہت ہی ایزی ہوتا ہے۔ حج قران مشکل ہوتا ہے کہ عمرہ کرنے کے بعد مثلا اگر آپ 2 ذی الحجہ کو پہنچ گئے تو آپ نے اگر عمرہ کر لیا ہے، تو چونکہ حج کا احرام آپ نے ایک ساتھ ہی نیت کی تھی، اب احرام نہیں اتار سکتے، اور احرام کی پابندی میں آپ کو 10 ذو الحجہ تک رہنا ہوگا۔ اور اس میں بعض اوقات گڑبڑ بھی ہو جاتی ہے، سوتے میں اگر منہ پہ کپڑا آ گیا، کسی کا احرام منہ پہ لگ گیا، اس پر بھی صدقات اور کفارے وغیرہ لازم ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح حج قران کی اگر آپ نے نیت کی ہے تو اس میں دوہرا جرمانہ ہوتا ہے، ڈبل جرمانہ، لیکن اس کا ثواب بھی سب سے زیادہ ہے۔ اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں فقط ایک حج کیا اور وہ حج قران تھا، اس لیے سب سے افضل یہ ہے۔ لیکن ہمارا مشورہ یہ ہے اگر اللہ آپ کو توفیق دے آپ مزید حج کر سکتے ہوں تو پہلے آپ حج تمتع کریں، اس کے بعد حج قران کریں، اور اگر ہمت ہے تو حج قران بھی آپ کر سکتے ہیں۔ اب یہ تھوڑا سا سمجھ لیجئے کہ حج افراد کے اگر آپ احرام پہنتے ہیں تو آپ ڈائریکٹ جا کر ایک طواف کریں گے جس کو طواف قدوم کہتے ہیں۔ یہ سنت ہوتا ہے ان کے حج افراد کرنے والوں کے لیے، عمرہ وغیرہ تو ہوتا نہیں، اور یہ صرف طواف ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ اس میں عید طباع کر لیں، عید طباع کا مطلب احرام کی چادر کو نیچے سے نکال کر اس طرح اوپر ڈال کر کندھا کھلا رکھنا، اس کو عید طباع کہتے ہیں، اور پہلے 3 چکروں میں تھوڑا سا اکڑ کر چلنا، اس کو رمل کہتے ہیں، رمل۔ اور اس کے بعد اگر سعی کر لیں، یہ چیز بھی اسی طواف کے ساتھ کر لیں، اگرچہ اس کا کوئی جز نہیں ہے، تو پھر فائدہ یہ ہوگا کہ آپ جب 10 ذو الحجہ کو طواف زیارت کریں گے اس میں ان چیزوں کی ضرورت نہیں رہے گی، کیونکہ طواف زیارت میں وہی آپ طواف کریں گے، پھر اس میں عید طباع بھی ہے، رمل بھی ہے، پھر سعی ہے، اور رش بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے حج افراد والے طواف قدوم میں ان چیزوں کو کر لیں تو حاجت نہیں رہے گی۔ اس کے بعد جو ہیں اگر آپ حج قران کر رہے ہیں تو پھر آپ ایسے ہی کریں گے کہ آپ حج کریں گے، اور عمرہ کریں گے، عمرہ کرنے کے بعد پھر جب آپ نے حج کے دن قریب آ جائیں تو پھر ایک آپ اور طواف کر لیں، اس کو یہ بھی طواف قدوم ہے۔ اور جس طرح حج افراد کرنے والے کے لیے وہ طواف قدوم سنت ہوتا ہے، حج قران والے کے لیے بھی سنت ہے، اور انہیں بھی چاہیے کہ اس میں یہ تمام چیزیں کر لیں، عید طباع، رمل اور سعی، تو ان کو بھی طواف زیارہ میں اس کی ضرورت نہیں رہے گی۔ اور حج تمتع میں آپ آئیں گے، عمرہ کریں گے، حلق وغیرہ کرا کے احرام کی پابندی سے فارغ ہو جائیں گے۔ پھر 8 ذو الحجہ کو آپ کو حج کا احرام پہننا ہوگا۔ ان کے لیے میرا مشورہ ہے کہ حج کا احرام پہننے کے بعد پھر آپ ایک نفلی طواف کریں، وہ آپ پہ کوئی واجب نہیں ہے، نفلی طواف ہے، اور اس میں پھر آپ یہ عید طباع بھی کر لیں اور رمل کر لیں اور سعی کر لیں، تو پھر آپ کو بھی طواف زیارت میں اس کی حاجت نہیں رہے گی۔ تو یہ بیسٹ وے ہے کہ آپ ایسا کر لیں۔